بسم اللہ الرحمن الرحیم، غسل کرنے کا، نہانے کا سنت طریقہ، ناپاکی کا جو غسل ہوتا ہے، جنابت کا غسل، میاں بیوی صحبت کرتے ہیں اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، یا عورت جب حیض یا نفاس سے پاک ہوتی ہے، ماہواری سے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت پاک ہوتی ہے، اس کا جو غسل ہے، اس کا سنت طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے، مکمل تفصیل لے آؤں گا، ایک ایک جز آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ بالکل آپ کا حل ہو جائے گا اچھی طرح سے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے غسل کرنے سے پہلے استنجا کر لیجئے گا۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پہ، اور فتاوی ہندیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پہ، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 کھول کر دیکھیے گا، یہ مسائل ملیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں ابھی۔ سب سے پہلے غسل کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ غسل کرنے جائیں تو پیشاب کر لیجئے۔ اس کا بہت فائدہ ہے، میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی پھر۔ تو پیشاب کر لیجئے گا۔ پیشاب کرنے کے بعد کہاں پیشاب کریں گے؟ غسل خانے میں پیشاب مت کریے گا، استنجا خانہ، پیشاب خانہ جو ہے وہاں جا کر پیشاب کریے گا بیت الخلاء میں، غسل خانے میں پیشاب مت کریے گا، مکروہ ہے۔ یہ ایک پھر لمبی بات ہے، یہ اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو غسل سے پہلے سب سے پہلے پیشاب کریے گا۔ اس کے بعد جب پیشاب کر کے آ جائیں گے تو آپ جو ہے پاکی کی نیت کریے گا۔ غسل کرنے کی نیت کیا ہے؟ نیت کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فلاں فلاں الفاظ ادا کریں، حدیث میں یہ آیا ہے اس طرح کہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دل میں صرف اتنا سوچیں گے میں پاکی حاصل کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، بس یہی ہے آپ کی نیت، یہی ہے نیت۔ نیت اگر نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن غسل کا ثواب جو ملتا تھا وہ نہیں ملے گا، اسی لیے نیت کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب سمجھیے، نیت کرنے کے بعد آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا۔ اب ذرا میں اس میں تفصیل کر دوں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ غسل خانہ پیخانہ ایک ہی جگہ پہ ہے۔ اب اس میں ذرا سوچئے، اگر پیخانہ صاف ہے، بیت الخلاء بالکل صاف ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی پیخانہ وغیرہ ابھی اوپر موجود نہیں ہے، بالکل صاف شفاف ہے، تو آپ بسم اللہ زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں گندگی ہے، پیخانہ موجود ہے، صاف نہیں کیا گیا ہے، اور غسل خانہ اسی کے سائیڈ میں ہے، سائیڈ میں مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہے، ایک ہی روم پہ دونوں ہے، اٹیچ باتھ روم جس کو کہتے ہیں، شاید یہی کہتے ہیں اس کو، بہرکیف جو بھی ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر گندگی ہے تو بسم اللہ زبان سے مت پڑھیے گا، بس دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ زبان ہلائے بغیر۔ اب اس کے بعد کیا کریے گا؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک، گٹا کہتے ہیں یہ جو ہے وضو میں جہاں تک دھوتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے یہاں تک، دونوں ہاتھ کو دھوئیے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے دھوئیے گا؟ برتن پہ اگر پانی ہے تو آپ برتن سے پانی لے کر باہر کسی چھوٹے سے مطلب لوٹے پہ یا کسی برتن وغیرہ سے، بڑے برتن سے پانی نکال کر ہاتھ دھوئیے گا، اس بڑے اس پہ ہاتھ ڈال کر مت دھوئیے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ پہ ناپاکی نہیں ہے، آپ وہاں دھو لیتے ہیں، تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اتنا یاد رکھیے گا۔ آپ ناپاک تھے، آپ نے کسی پانی کو چھو لیا تو آپ کے چھونے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے برتن پہ، بڑے برتن پہ اگر آپ کا ہاتھ گر جاتا ہے یا ہاتھ اس پہ ڈال دیتے ہیں، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہتر ہے کہ آپ شک و شبہ سے بچنے کے لیے کسی چھوٹے برتن سے پانی باہر لا کر پہلے اپنے ہاتھ کو یہاں تک دھوئیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے ہاتھ کہاں کیا ہے، نجاست لگی ہو، کیا ہوئی ہو، اس لیے اس کو پہلے دھو لیجیے گا۔ اب اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھوئیے گا، اگلا شرمگاہ، پچھلا شرمگاہ اچھی طرح سے دھوئیے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے اس پہ ناپاکی لگی ہو نہ لگی ہو، لگی ہے تو پھر دھونا تو ضروری ہے، اگر نہ لگی ہو تب بھی دھو لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ ایک ایک کر کے حل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مکمل وضو کریے گا۔ وضو میں اگر دعا کی بات آ جائے گی تو پھر دعا وہی کر سکتے ہیں، اگر ناپاکی وہاں گندگی موجود ہے سائڈ میں تو آپ دعا مت پڑھیے گا، اور اگر گندگی نہیں ہے، صاف ہے، یا پھر صرف اور صرف غسل خانہ ہے جہاں غسل کر رہے ہیں، کوئی وہاں سائڈ میں پیخانہ وغیرہ نہیں ہے بغیر پردے کے، تو ایسی صورت میں آپ دعا بھی، وضو کی دعا جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کے لیے الگ سے کوئی دعا نہیں ہے، غسل کے لیے فلاں فلاں دعا، یا غسل سے پہلے پانی کو کچھ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ ڈالنا، یا کلمہ پڑھنا، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب غلط باتیں ہیں بھائی۔ غسل کے لیے کوئی الگ سے دعا نہیں ہے، غسل سے کچھ پہلے پڑھنے کی کوئی دعا ہو ایسی کچھ نہیں ہے، غسل کا جو پانی ہے اس میں پڑھ کر کوئی دم کرنا، کلمہ وغیرہ پڑھنا، سب غلط ہے، کچھ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے آپ مکمل وضو کریے گا۔
وضو کرنے میں کلی بالکل اچھی طرح سے کریے گا، بہت اچھی طرح سے پابندی کے ساتھ کلی کریے گا، اور اس کے بعد ناک میں پانی جو ڈالیے گا وہ بھی اچھی طرح سے، تاکہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ کلی میں اگر ہو سکے تو گرگرا، جو پانی لے کر گرگرا کرتے ہیں، غرارہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، یہ بھی کریے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے لیکن کر لینا چاہیے۔ تو یہ دونوں جو ہے میں آگے بتاؤں گا کیا فائدہ ہے اس کا۔ رہا وضو مکمل کریے گا، پیر دھونے کی بات ہے، اس میں ذرا تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر جہاں آپ غسل کر رہے ہیں وہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو اب پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پیر بعد میں دھوئیے گا۔ مکمل غسل کرنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو پیر دھو کر نکلیں گے۔ اور اگر پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، آج کل ہوتا بھی یہی ہے کہ نالی بنی رہتی ہے، پانی چلا جاتا ہے، جمتا نہیں ہے، تو اس وقت پیر بھی دھو لیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ مکمل وضو میں پیر بھی دھو لیجیے گا، اور کب دھوئے گا نہیں دھوئے گا میں بتا چکا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے اس کے بعد آپ پھر داہنے کندھے پہ 3 مرتبہ پانی لے کر کسی برتن وغیرہ سے آپ ڈالیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیے گا، پھر سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیے گا۔ اس میں دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، جو پانی ڈالیے گا سب سے پہلے سر پہ، پھر داہنے کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ یہاں سے شروع کریں، پھر یہاں، پھر سر، داہنے کندھا بائیں کندھا پھر سر، یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا پہلے سر پھر دائنا پھر بایاں، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ دونوں میں سے کسی پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جسم کو اچھی طرح سے رگڑیے گا، صابن وغیرہ ہو تو لگا کر اچھی طرح سے صاف کریے گا، ایک ایک جگہ کو اب جسم کا رگڑیے گا، پانی پہنچائیے گا ہر ایک جگہ کو۔ پھر اس کے بعد جسم کو اچھی طرح سے پانی وغیرہ ڈال کر صاف کر لیجیے گا۔ تو اب سوچئے ذرا، ایک چیز یہاں پر اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نہایت اہم ہے۔ جو مطلب غسل خانے پہ پانی کا انتظام ایک رہتا ہے کہ اوپر شاید کہ ساور یا کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، تو وہ جو ہے اوپر سے یہاں جو ہے موڑ دیتے ہیں، اوپر سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے اس پہ غسل کرتے ہیں۔ اس طرح بھی غسل کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اس میں اس طرح غسل کرنا کوئی حرام کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنا یاد رہے، غسل میں کم سے کم مطلب حد سے زیادہ پانی برباد کرنے کی کوشش مت کریے۔ جتنا پانی ضرورت ہے اتنا لیجئے، پھر اس کو بند کر دیجئے۔ ایسے ہی جسم پہ پانی جتنا ضرورت ہے اتنا ڈالیے، حد سے زیادہ پانی ڈال رہے ہیں 50 بالٹی پہ پانی نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ پانی برباد مت کریے گا ورنہ سخت گناہ ہوگا آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غسل کرتے وقت جو ہے قبلے کی طرف رخ مت کریے، قبلے کی طرف سامنا کر کے مت نہائیے، قبلے کی طرف پیچھا کر کے مت نہائیے۔ اس طرح نہائیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہاں اگر آپ مکمل کپڑے اتار چکے ہیں پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نہا رہے ہیں، قبلے کی طرف پیچھا کر کے نہا رہے ہیں، تو اب یہ آپ کے لیے مکروہ ہوگا، ایسا مت کریے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبلے کی طرف ہر حالت میں جو ہے پیچھا یا سامنا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ تنہائی میں غسل کریں، ایسی جگہ غسل کریں جہاں پر کوئی اور نہ ہو۔ اکیلے میں غسل خانے میں کھلے عام کھلی جگہ پہ غسل نہ کریں گے تو ستر چھپا کے غسل کر رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ آدمی جو ہے اکیلے میں غسل کرے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ غسل کے جو فرائض ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ غسل کے فرائض کیا کیا ہیں؟ غسل کے فرائض ہیں 3۔ ایک ہے کلی کرنا، اسی لیے میں نے کہا تھا وضو میں اچھی طرح کلی کر لیجیے گا۔ اگر کلی آپ نہیں کریں گے آپ کو غسل نہیں ہوگا، تو جب کلی کرنا بھول جائیں گے تو بعد میں آ جائے تو پھر دوبارہ کلی کر لیجیے، غسل مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف کلی کر لیں گے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اچھی طرح سے، نرم ہڈی تک، ناک کے اندر کوئی گندگی ہو تو اس کو بھی صاف کر لیجیے، پھر پانی ڈالیے اچھی طرح سے۔ تو یہ 2 فرض ہیں، ایک ہے کلی، ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض پورے جسم پہ پانی بہانا، اور اس طرح بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی خالی جگہ نہ رہے، جو ہے پیٹ پہ، پیٹھ پہ اور سرین پہ، سر پہ، اس کے علاوہ جو ہے مطلب جسم کے ہر ایک حصے پہ، انگلیوں کے اندر، پیر کی انگلیوں کے اندر، سب میں پانی اچھی طرح پہنچنا چاہیے۔ ایک ذرہ بھی کہیں سوکھا رہ جائے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، کوشش یہ کریے مکمل کپڑا نہ اتاریں، کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا سب کپڑا پہن کے غسل کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں مکمل ننگے مت ہوئیے، مکمل کپڑا مت اتاریے، ٹھیک ہے؟ اکیلے میں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، میری مستقل ویڈیو ہے، سرچ کر کے دیکھ لیجئے ننگا غسل کرنا کیسا ہے، وہ ویڈیو میری ہی ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ بہتر کیا ہے، کم سے کم ستر چھپا کر نہائیں، ٹھیک ہے؟ کم سے کم اپنے جسم سے کوئی نہ کوئی کپڑا پہن کر نہایا کریں۔ اکیلے میں اگر ہیں تب بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے مکمل تفصیل سے بتایا ہے،
ہو سکتا ہے کہ ایسی ویڈیو پورے یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، طریقہ میں نے تفصیلی بتایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ایک ایک لوگوں تک، مسلمانوں تک یہ صحیح طریقہ پہنچے اور وہ جو ہے شریعت کے مطابق عمل کر سکیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین.